بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو نہ فسق ہو، حج سے وہ ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے وہ نکلا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی لغزش، کسی قسم کی دارگیر کچھ نہیں ہوتا. یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے. فضائل نماز کے شروع میں مضمون گزر چکا ہے. علماء کے نزدیک اس قسم کے احادیث سے چھوٹے گناہ مراد ہوا کرتے ہیں، اگرچہ حج کے بارے میں جو روایت بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حج سے صغائر کبائر چھوٹے بڑے سب گناہ کیا ہوتے ہیں، معاف ہوتے ہیں. یہ حج کی برکت ہے. اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں. اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس حج میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریاکاری وغیرہ شامل نہ ہو. بہت سے لوگ شہرت کی، عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرج ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے فائدہ کچھ بھی. اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے. اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، قیامت کے قریب میری امت کے لوگ، میری امت کے امیر لوگ، مالدار لوگ حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں. گویا لندن پیرس کی تفریح نہ کی، حجاز مقدس کی تفریح کریں. اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا. متوسط طبقہ، مڈل کلاس والے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کریں کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے ادھر لے گئے اور کچھ ادھر سے ادھر لے کے آئے. اور علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں. میرے اتنے حج ہوئے، میرے اتنے عمرے ہوئے. علماء اس لیے کریں کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، فلاں 10 حج کیے، فلاں ہر سال حج کرتے. اور غریب لوگ بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے، سمجھ رہے؟ یہاں رہیں گے تو روپیہ ملے گا نا، وہاں گئے تو ریال ملتا ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں. اور یہاں سے زیادہ وہاں کیا ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے. اس لیے غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہیں، کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 15 کے ذیل میں انشاءاللہ آ رہا ہے. اس لیے حج بدل کرنے والے خالص اللہ کے لیے کریں، پیسہ لے کر کے نہ کریں. حج نصیب ہو رہا ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہے. اب اس کے اوپر میں جاتا ہوں لیکن مجھے اتنا دینا، ایسے آدمی سے حج نہ کرائے. سمجھ رہے؟ حج بدل عام طور پہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ ایسا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ہم آج کو جائیں گے آپ کی طرف سے حج کریں گے، لیکن ہمارے کو کیونکہ ہم 40 دن لگاتے، 50 دن لگاتے، 1.5 مہینہ ہمارا ایسا جاتا ہے، تو ہمارے بیوی بچوں کا خرچہ ورچہ بھی تو ہونا چاہیے، ہمارے کچھ ملنا چاہیے. اس طرح سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں آ گیا. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین یعنی بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، غنی لوگ، مالدار لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء سوال کرنے کی غرض سے، علماء شہرت کی وجہ سے. تو ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث میں جو غنی بتائے گئے ان سے اعلیٰ درجے کے غنی مراد ہیں، جن کو دوسری حدیث میں سلاطین بادشاہوں سے تعبیر کیا ہے، اور جس کو اس حدیث میں غنی سے تعبیر کیا ہے وہ سلاطین سے کم درجے کے لوگ ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. صفا مروہ کے درمیان ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی. حضرت عمر نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہیں تھی، مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو یا کسی قرض دار سے روپیہ حاصل کرنا ہو؟
یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں نہیں، کوئی دوسری غرض نہیں تھی، ہم حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب تم اکثر نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے کیا ہو گئے؟ معاف ہو چکے، اب نئے سے عمل کرو۔ تو معلوم ہے خالص حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ نیت اچھی رکھ کے کرے۔ دوسری حدیث میں کہ دوسری چیز معاف کرنا، دوسری چیز حدیث میں کیا ہے؟ رفث نہ ہو، یعنی فحش بات نہ ہو۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفث گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کے لغو اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہے، کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے، حج کے زمانے میں یہ بھی نہ ہو۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ کے ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے، اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، یہ بھی اللہ کی حکم کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حج کی خوبی نرم کلام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کرے، بدوؤں سے اور دیہاتیوں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت اور تکلیف کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں، علماء نے لکھا ہے سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا تم فلاں آدمی کو جانتے ہو، کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ آدمی کے اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب سفر میں ہو، خاص کر کے حج کا سفر، عمرے کا سفر، ایک لمبا سفر، چھوٹا سفر میں معلوم ہوتا نہیں، ذرا بڑا رہنا، 10-15 دن کے ساتھ رہنا، تب معلوم ہوتا ہے کس خصلت کا آدمی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی، اچھا بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا۔ حضرت عمر نے دریافت کیا تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے دریافت کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے، لین دین ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر، تعریف کیوں کرتے ہو؟ سمجھ رہے، کسی کے بارے میں تعریف کرنے سے پہلے سوچو کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ معاملے اور سفر سے آدمی کے کردار کا پتہ چلتا ہے، انہیں کیسا آدمی ہوتا ہے۔ جو ہے وہ بولے تو پرواہ نہیں، تعریف کرنے جانا ہے۔ اب ہم نے جو دیکھا وہ بول سکتے، میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوں، اب خالی نماز پڑھتے دیکھے بہت اچھا آدمی، بھائی بہت اچھا آدمی، ایسا کیسے بول سکتا ہے؟ جو دیکھا وہ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو ہدیہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا بولنے میں کیا؟ لیکن تعریف کرنے کے لیے اس آدمی کی کردار کا پتہ کب چلتا ہے؟ سفر اور معاملے سے۔ وہ بھی معاملہ کرنے میں 1 بار 2 بار برابر رہتے، سمجھ رہے، اس کے بعد ہر ڈونگی کرتے، بھروسہ آ جاتا ہے نا بھائی برابر ٹائم میں دیتی انہوں، شروع میں ٹائم میں دیتے 1 بار 2 بار کیا کام تھا، اس کے بعد ایسا کپے کرتے ہیں، ایسا دھوکہ دیتے ہیں، زندگی میں کبھی کیا نہیں کر سکتے۔ بس شروع میں 500,000 لے کر کے کیا کرتا ہے، کریکٹ ٹائم میں دیتا ہے، بعد میں 1 بار کو کیا کرتا ہے، ابھی بھروسہ آ جاتا ہے نہیں بھائی جب بھی لیا انہیں کریکٹ ٹائم میں دیا، اس کے بعد بڑی رقم لیتا ہے، جب بڑی رقم لیتا ہے بعد میں ملتا اس نہیں ہاتھ میں، غائب۔ اس لیے بہت چوکنا رہنا ہے کسی کے اوپر بھروسہ کرنے سے پہلے۔ تو معاملہ اور سفر،
حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسے ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے ہی معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدالہ کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، حج میں بہت لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے بھیڑ رہتی ہے، بڑی بڑی جماعتیں، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، دیکھ کر ہی ہمارا دماغ خراب ہوتے رہتا ہے۔ ایسے میں آدمی کے اندر صبر بہت کم رہتا ہے، تو ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جاتا ہے آدمی، الجھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جھگڑے بھی ہونے کا چانس، اس لیے کہا گیا ولا جدال فی الحج۔ آج اتنا ترقی یافتہ زمانہ، پھر بھی بھیڑ بہرحال حج میں ہوتی ہے، کتنا بھی فیسلٹی کرو دو لیکن بھیڑ تو ہو ہی جاتی ہے۔ کہیں حمام کے پاس بھیڑ ہوتی ہے، کہیں راستے میں بھیڑ رہتی ہے، کہیں مسجد میں داخلے کے وقت میں بھیڑ رہتی ہے، کہیں عمرے میں، کہیں طواف میں، کہیں صفا مروہ کی سعی میں، بھیڑ کہاں نہیں ہے، ہر جگہ بھیڑ بھیڑ بھیڑ۔ اس بھیڑ میں اور رش میں صبر کرے آدمی، جلد بازی میں کہیں جھگڑا نہ کر بیٹھے، ولا جدال فی الحج، صبر کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسا طواف کرتے ہیں دھکا دے کر کے طواف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے کے طواف کرتے ہیں، گویا کیا کہ ریس کے مقابلے میں یہ کیا کر رہے ہیں، بھاگم دوڑی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے بھائی؟ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، آپ عبادت کر رہے، یہ کیا کر رہے؟ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، یہ لے دھکم دھکی کر کے، اب ہمارے کو کوئی دھکا دیا، ہم بھی دوسروں کو دھکا دینے کا بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ دھکا دے کے طواف کرنا، دھکا دے کے صحیح کرنا، دھکا دے کے، یہ سب سے پرہیز کرنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، تکلیف کسی کو دینا اچھا نہیں ہے، ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس طرح ہم عبادت کریں، کیا فائدہ؟ سکون اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بہرحال ولا جدال فی الحج، تو اس طرح اگر کوئی حج کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ بھی نہ ہو، فحش بات بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو حج کے پورے سفر میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، اسی واسطے اکثر حضرات کا ترجمہ یہ ہے حج مقبول، حج مبرور بولے تو حج مقبول، مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ جب آداب اور شرائط کی رعایت ہوگی تو کوئی لغزش اس میں نہیں ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، حج کی نیکی کھانا کھلانا، لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کثرت سے کرنا، سلام کثرت سے کرنا۔ آتے جاتے ملاقات ہوتے رہتی ہے حاجیوں کی، ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے قافلہ، تو اس ٹائم پہ سلام کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ جاتے آتے السلام علیکم السلام علیکم السلام، کس آدمی کو سلام کرنا بول کے پوچھیں گے؟ کرنے کا ہے۔ نیکی والا حج کا مطلب یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کثرت سے کرنا، کسی فرصت نہیں ہو، سب اپنے اپنے نفسی کا عالم رہتا ہے، کہاں سلام کریں گے؟ جبکہ پکا معلوم ہے سب کے سب مسلمان ہیں، انڈیا میں رہتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے غیر مسلم ہے، لیکن یہ مکے میں ہیں، آپ عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، مینا میں ہیں، وہاں کون غیر آتا ہے حج کرنے کے لیے؟ حج کرنے والے پورے کے پورے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر سلام کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ سلام کرنے کا پکا، سب مسلمان ہیں، سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم السلام علیکم، آتے جاتے السلام علیکم، یہی نیکی والے حج کی علامت۔ پھر کھانا کھلانا، ماشاء اللہ کھانا کھلانے میں لوگ بہت، حاجی لوگ سے زیادہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ لوگ، کبھی حاجی لوگ بھی کرتے، کیا کرتے
ماشاءاللہ کسی دکان والے کو بولتے اس مرتبہ 300 آدمی کو کیا کرو میرے طرف سے ناشتہ دے کے چلے جاتے، وہ لوگ وہاں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد لائن کھانے والے، بریک فاسٹ، دوپہر کا کھانا۔ اصل میں دینے والے کون ہوتے ہو؟ کوئی حاجی لوگ ہوتے ہیں، اور دینے والا معلوم نہیں کون بول کے، ہم کیا سمجھتے دکان والا دے رہا، بولے دکان والے کیا پکٹ میں آئے گا؟ دکان والے دیتے نہیں، دکان والے ان کو کوئی دیتا ہے دینے کے لیے، تب وہ دکان والے کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ دکان کے سامنے لمبا لائن کھڑے ہیں، حاجی لوگ کو دے رہے۔ یہ کھانا کھلانا بھی کیا ہے؟ نیکی والا حج ہے، نیکی والے حج کی علامت ہے کھانا کھلانا۔ اب حاجی لوگ ہمارا کھانا کھائیں اس سے بڑھ کر، ہاں حاجی لوگ بیچارے، اب جو گورنمنٹ کس میں جاتے ہیں ان کو تو ناشتہ پانی سب خود سے بنانا پڑتا ہے۔ ٹور میں ایسا نہیں ہے، ٹور میں ماشاءاللہ نہیں، حج کمیٹی سے جانے والوں کا کوئی نظم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جب اس طرح سے کوئی دے رہا ہے بولے تو غنیمت سمجھ کر کے کیا کرتے وہ لیتے، چلو بھائی آج کے ناشتے کا انتظام ہو گیا، دوپہر کا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اچھا، حاجی لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، ٹھیک ہے، یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر ہم میں سے کسی نے حج نہیں کیا ہے، حج کرنے کی اللہ توفیق دے، اور حج کیا ہے تو اللہ بار بار حج نصیب فرمائے، اور جو لوگ حج کو جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو بے حد قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔